السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثاقب ٹیکنالوجی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں موٹر سائیکل کے حوالے سے بہت زبردست انفارمیشن۔ 90% لوگ پاکستان میں موٹر سائیکل غلط چلاتے ہیں، صحیح چلانے کا طریقہ کار کسی کو نہیں معلوم۔ تو آج ہم بتائیں گے صحیح طریقہ کار کہ آخرکار صحیح ایسا کون سا طریقہ ہے جس سے آپ موٹر سائیکل چلا سکتے ہیں، بہترین چلا سکتے ہیں، اس کے بینیفٹس کیا ہوں گے اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اگر آپ غلط چلاتے ہیں تو اس کے نقصانات سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ غلط چلانے کے نقصانات یہ ہے کہ آپ کی پیٹرول لیمٹ جو ہے، پیٹرول ایوریج جو ہے وہ حد سے زیادہ ہو جائے گی، ایک نقصانات یہ ہے۔ دوسرا نقصانات آپ کے انجن کی جو میعاد ہے وہ ختم ہو جائے گی، 10 سال تک چلنے والا انجن 2 سال کے اندر ختم ہو جائے گا۔ تیسری جو سب سے اہم اس کی جو انفارمیشن ہے، تیسری جو اس کے نقصانات کی انفارمیشن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کے اسپیئر پارٹس جو ہیں، فور ایگزامپل کلچ ہو گیا، ریس ہو گیا، ایکسیلیٹر جسے کہتے ہیں وہ ہو گیا، تو بریک ہو گئی، اسی طرح کے چھوٹے موٹے جتنے بھی آپ کے اسپیئر پارٹس ہیں وہ بھی ڈیمیج ہو جاتے ہیں آپ کے غلط چلانے کی وجہ سے۔ لیکن غلط چلانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ایکسیڈنٹ کریں۔ ایکسیڈنٹ تو یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں، یہ اچانک جو ہے کسی کے بس میں نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ کو روکا جا سکے۔ لیکن اگر آپ صحیح چلاتے ہیں تو آپ ان تینوں چیزوں سے جو ہے، ان تینوں چیزوں کے نقصانات سے جو ہیں آپ بچ سکتے ہیں۔ صحیح چلانے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ نے آج نوٹ فرمانا ہے۔ عمران صاحب جو ہے پاکستان کے معروف ترین بائکر میں سے ایک ہیں، بائک رائڈر میں سے ایک ہیں، دنیا بھر میں انہوں نے نام روشن کیا ہے۔ یہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ چلا سکتے ہیں موٹر سائیکل، اصلی طریقہ کار کیا ہے۔ اس طریقہ کار جو ہے وہ 3 جو ہے چیزوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ایکسیلیٹر، اس کے بعد کلچ اور آخرکار بریک۔ یہ تینوں چیزیں اگر آپ سیکھ گئے تو آپ موٹر سائیکل ایزیلی چلا سکتے ہیں۔ آپ کا جتنا بھی پیٹرول ایوریج ہے، پیٹرول لیمٹ ہے وہ بالکل ٹھیک رہے گی، پیٹرول زیادہ نہیں لے گی بائک۔ لوڈ کے حوالے سے یہاں بات نہیں کی جا رہی۔ اگر آپ موٹر سائیکل پہ، میں نے آپ کو پکس دکھائی ہیں کہ بہت سارے ایسے بھی حضرات ہیں جو موٹر سائیکل پہ لوڈ ڈالتے ہیں، حد سے زیادہ لوڈ ڈالتے ہیں، 5 بچوں کو بھی بٹھا لیتے ہیں، 6 بچوں کو بھی بٹھا لیتے ہیں، خود میاں بیوی بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی۔ موٹر سائیکل پر جتنا مرضی لوڈ ڈال لیجیے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، یہاں پر چلانے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ صحیح چلاتے ہیں تو جتنا مرضی لوڈ ہے موٹر سائیکل پر، موٹر سائیکل اتنا ہی پیٹرول لے گا جتنا آپ اکیلے جاتے ہیں تو آپ کا لیتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں عمران صاحب نے جو ہے کیا فرمایا ہے، آپ کے لیے کیا ہدایات دی ہے پاکستانی عوام کے لیے کہ کس طرح سے موٹر سائیکل آپ چلا سکتے ہیں۔ پاکستان میں 90% لوگوں کو روڈز پر روکا گیا، اور جب ان سے ان کے پیچھے بیٹھ کر خود عمران صاحب نے جو ہے ڈرائیو ان کی جو دیکھی ہے، یقین مانے کہ عمران صاحب نے 90% لوگوں کو ریجیکٹ کیا ہے کہ 90% لوگ نہیں جانتے پاکستان میں موٹر سائیکل کا جو طریقہ کار ہے کس طرح سے چلایا جا سکتا ہے اور کس طرح سے نہیں چلایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایکسیلیٹر کا استعمال حد سے زیادہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے کلچ جسے کہتے ہیں وہ صحیح طور پر نہیں جو ہے چھوڑتے۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بریک کا استعمال جب ضرورت ہوتی ہے اس وقت نہیں کرتے، ویسے ہی شوق کے طور پر جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو آج طریقہ نوٹ فرمائیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو طریقہ کار ان کا بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی آپ کلچ پکڑتے ہیں ایک ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے جب آپ کلچ پکڑتے ہیں، آپ اسے پکڑ کر رکھیے مضبوطی سے۔ سب سے پہلے سٹارٹنگ کی بات ہو رہی ہے، پکڑ کر رکھیے۔ ایک پاؤں سے جب آپ گیئر کو لگاتے ہیں فرسٹ گیئر پر، تو اس کے بعد جو آپ کا کلچ ہے وہ آپ نے ریس کو جو ہے بالکل معمولی سی رکھنی ہے، زیادہ تیز نہیں رکھنی۔ اگر زیادہ تیز رکھتے ہیں تو آپ کی موٹر سائیکل ایک دم جھٹکا دے گی، جس کی وجہ سے آپ کے اسپیئر پارٹس میں سے چین کی گراری جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، چین کی گراری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جیسے ہی آپ سلولی جو ہے اپنی ریس کو چھوڑتے ہیں اور کلچ کو سلولی چھوڑتے ہیں تو آپ کا موٹر سائیکل آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، جب بات آتی ہے دوسرے گیئر کی، تو دوسرا گیئر آپ نے کلچ کو دوبارہ سے فل پکڑنا ہے۔ پکڑنے کے بعد جو ہے آپ نے گیئر دوسرا لگا دینا ہے۔ دوسرا گیئر جب لگا دیا تو ریس کو یاد رہے کہ چھوڑ دینا ہے، بالکل چھوڑنا ہے۔ جب دوسرا گیئر لگانا ہے آپ نے ریس کو بالکل چھوڑ کر لگانا ہے ایکسیلیٹر کو۔
اس کے بعد آپ نے جو موٹر سائیکل ہے آپ کی، اس کے بعد جب آپ کلچ چھوڑنے والے ہیں تو کلچ ایک دم مت چھوڑیے گا تیسرے گیئر کے لیے، یا پھر دوسرے گیئر کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، موٹر سائیکل چلانا چاہتے ہیں تو کلچ ایک دم مت چھوڑیے گا۔ اگر ایک دم چھوڑتے ہیں تو گیئر گراری بھی آپ کی خراب ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا چین گراری ہے وہ بھی خراب ہوگی۔ آہستہ آہستہ چھوڑ کر جو ہے چھوڑ دیجیے۔ اس کے بعد جب تیسرا لگانا چاہتے ہیں تو تیسرا بھی اسی طرح سے لگانا ہے آپ نے، چوتھا بھی اسی طرح سے لگانا ہے۔ یہ سمپل سی انفارمیشن ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی نوجوان ہیں یا پھر بچے ہیں یا پھر خواتین ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پکس نظر دکھا دی ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پکس بچے بھی چلا رہے ہیں، بزرگ بھی چلا رہے ہیں، خواتین بھی چلا رہی ہیں، لیکن آج تک کسی نے موٹر سائیکل سیکھی نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ ایک دوسرے کو دیکھم دیکھی میں چلانا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن صحیح طرح سے ایکسیلیٹر کا نہیں معلوم ہوتا، کلچ کا نہیں معلوم ہوتا، بریک کا نہیں معلوم ہوتا کہ بریک کب لگانی چاہیے۔ بریک یاد رہے کہ جیسے ہی آپ موٹر سائیکل فار ایگزامپل آپ کا جمپ آ جاتا ہے تو آپ کو کیسے لگانی چاہیے، گیئر کس طرح سے ڈاؤن کرنی چاہیے۔ جیسے ہی آپ جاتے ہیں جمپ پر، جمپ آنے والا ہے تو آپ نے بریک لگا دینی ہے بغیر کسی ریس کو دیے ہوئے، بغیر کسی کلچ کو پکڑے ہوئے۔ اگر آپ کلچ پکڑ کر بریک مارتے ہیں تو آپ کی بریک جو ہے وہ خراب بھی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا موٹر سائیکل سلپ ہونے کا خطرات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور آہستہ بھی رکے گا۔ اگر آپ کلچ کو چھوڑ کر بریک کرتے ہیں تو پھر آپ کا موٹر سائیکل جلدی رکے گا۔ تو یہ ایک بیسیکلی بہت زبردست انفارمیشن تھی ان لوگوں عمران صاحب کی۔ تو اس کے علاوہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آگے کی بریک اگر آپ کرتے ہیں تو دونوں بریکیں جو ہیں آپ مضبوطی سے کیجئے۔ اگر آپ آگے کی بریک زیادہ جلدی پہلے مار لیتے ہیں تو آپ کا موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرات جو ہیں زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر نئے نوجوانوں کے حوالے سے بات کی جائے تو نہ سیکھتے ہیں نہ کسی سے پوچھتے ہیں۔ جیسا بھی کسی کو دیکھا کہ کلچ کس طرح سے چھوڑ رہا ہے، دوسرے کو دیکھا کہ ایکسیلیٹر کس طرح سے دبا رہا ہے، دوسرے دن اپنے موٹر سائیکل پر بیٹھا، ایک سے دو دن لگائے، تھوڑا بہت 1 سے 2 دن لگانے کے بعد جو ہے بیچ میں 1-2 بار گر گیا۔ گرنے کے بعد کہتے ہیں کہ گرا ہوا دوبارہ نہیں گرتا، وہ سیکھ جاتا ہے۔ گرنے کے بعد انسان سیکھ جاتا تو وہ فوری طور پر سیکھ جاتے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا، موٹر سائیکل کی ریڈ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کی آج کی انفارمیشن تھی۔ سمپلی امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی انفارمیشن بہت زبردست لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے اللہ حافظ۔ ثاقب ٹیکنالوجی۔